سوال ہے اس مینڈے کا کیا نام تھا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں ذبح ہوا تھا؟ جواب ہے اس مینڈے کا نام جریر تھا اور اس کا رنگ قدر سرخی مائل تھا۔ سوال ہے اللہ پاک قیامت کے دن تمام مخلوقات کو فنا کر دیں گے لیکن ایک مخلوق کو ہمیشہ باقی رکھیں گے، بتائیں وہ کون سی مخلوق ہے؟ جواب ہے اللہ پاک جس مخلوق کو ہمیشہ ہمیشہ باقی رکھیں گے وہ مخلوق انسان ہے۔ سوال اللہ تعالیٰ کے وہ کون سے نبی ہیں جن کو ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ سوال ہے بتائیں کن واجب نمازوں کے لیے اذان نہیں دی جاتی؟ جواب ہے نماز عیدین، نماز جنازہ اور نوافل کی نمازیں۔ سوال ہے پیشاب یا پخانہ کس صورت میں ناپاک نہیں؟ جواب ہے جسم کے اندر۔ سوال ہے جسم کے کون سے حصے سے بال کھینچنے سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے؟ جواب ہے ناک۔ سوال جنت میں کس نبی کی 3 عورتوں سے شادی ہوگی؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے حضرت ادریس علیہ السلام کا نام ادریس کیوں ہوا ہے؟ جواب ہے روایت کے مطابق اس وجہ سے کہ سب سے پہلے کتاب کا درس آپ نے دیا۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے بعد ان کا کفن کون لایا؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ سوال ہے حضرت عزیز علیہ السلام کو یہودی کس کا بیٹا کہتے تھے؟ جواب ہے اللہ کا۔ سوال ہے خانہ کعبہ کی بلندی کتنی ہے؟ جواب ہے 54 فٹ 9 انچ۔ سوال ہے دنیا میں زیادہ کھانے والے کا آخرت میں کیا انجام ہوگا؟ جواب ہے زیادہ بھوکا ہوگا۔ سوال ہے سب سے پہلے دف کس نے بجایا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم نے۔ سوال ہے سب سے پہلے کس صحابی نے قرآن مجید حفظ کیا؟ جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے عرب کے لوگ کھجور کی گٹلی سے ایک بہت ہی مشہور چیز بناتے ہیں۔ جواب ہے کوکو۔ سوال ہے قرآن مجید میں دعا مانگنے کی تاکید کتنی مرتبہ آئی ہے؟ جواب ہے 70 مرتبہ۔
سوال ہے قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد جانور کہاں جائیں گے؟ جواب ہے فنا کر دیے جائیں گے۔ سوال کس قبیلہ نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی؟ جواب ہے کائی قبیلہ۔ سوال کس نبی کی 100 بیویاں تھی؟ جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال کن صحابی کو اسلام قبول کرنے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مار پڑا کرتی تھی؟ جواب ہے سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو، کیونکہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ سوال ہے کون سی چیز یادداشت کو کمزور کر دیتی ہے؟ جواب ہے زیادہ نیند۔ سوال ہے ماں کے پیٹ کے بچہ کے اندر کتنے دن میں روح ڈال دی جاتی ہے؟ جواب ہے 4 مہینے میں۔ سوال ہے وہ 5 صورتیں بتائیں جن کا آغاز لفظ کل سے ہوتا ہے۔ جواب ہے سورہ جن، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جو جنت میں ٹہلنے گئے پھر واپس دنیا میں نہیں آئے؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام۔ سوال وہ کون سا مذہب ہے جو دنیا میں سب سے تیزی سے پھیل رہا ہے؟ جواب ہے اسلام۔ سوال ہے یہ بتائیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب مبارک کیا تھا؟ جواب ہے صادق۔ سوال ہے اسلامی دنیا کا پہلا شفا خانہ کب اور کس شہر میں قائم ہوا؟ جواب ہے سن 706 میں سیریا کے شہر دمشق میں قائم ہوا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا دن کون سا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا دن جمعے کا دن ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس جانور کو پیدا فرمایا تھا؟ جواب ہے مچھلی کو۔ سوال ہے بستیوں کی ماں کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے مکہ۔ سوال ہے جبرائیل علیہ السلام کی شکل کیسی ہے؟ جواب ہے ان کے 600 پر ہیں جن سے یاقوت اور موتی جھڑتے ہیں۔ سوال جنات کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ جواب ہے 3 قسم کے۔
سوال ہے حرب فجار کن دو قبیلوں کے درمیان چھڑی تھی؟ جواب ہے قریش اور کیس میں۔ سوال حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد کتنے دن تک بھوکے رہے؟ جواب ہے 40 دن۔ سوال ہے حضرت ذوالقرنین کا لقب کیا ہے؟ جواب ہے مالک الملوک عادلہ۔ سوال ہے حضرت لوط علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ جواب ہے بھتیجے کا۔ سوال ہے دجال کتنے دن دنیا میں رہے گا اور کتنے دن تک فساد جاری رہے گا؟ جواب ہے 40 دن۔ پہلا دن سال کے برابر، دوسرا 1 ماہ اور تیسرا 1 ہفتہ کے برابر، باقی عام دن ہوں گے۔ سوال دوزخ کی آگ گرمی میں دنیا کی آگ سے کتنی زیادہ ہے؟ جواب دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے 70 حصہ گرمی میں زیادہ ہے۔ سوال ہے سب سے پہلے دینار و درہم پر اپنا نام کس نے لکھا؟ جواب ہے خلیفہ ہارون رشید۔ جواب ہے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے قرآن پاک کی موجودہ ترتیب کون سی ہے؟ جواب ہے ترتیب توقیفی۔ سوال ہے قرآن مجید میں سب سے زیادہ دہرائی جانے والی آیت مبارکہ کون سی ہے؟ جواب ہے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، سورہ رحمان 31 بار۔ کس چیز کو برائیوں کی ماں کہا جاتا ہے؟ جواب ہے شراب کو برائیوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ سوال ہے کس لشکر کے سالار ایک آزاد کردہ غلام تھے؟ جواب ہے غزوہ موتا، زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی لشکر کے سالار تھے۔ سوال کس نبی کی زیارت کرنے کے لیے جانور بھاگ کر آئے تھے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال کون سا گوشت کھانا حلال ہے لیکن بیچنا حرام ہے؟ جواب ہے قربانی کا گوشت۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں جن کی زبان پر فرشتے بات کرتے تھے؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کون سا دریا خشک ہو گیا تھا؟ جواب ہے دریائے سارا۔ سوال ہے وہ کون سا برتن ہے جو گیلا ہو تو پاک جبکہ خشک ہو تو ناپاک ہوتا ہے؟
नापाक मिट्टी से बना बर्तन। सवाल है वो कौन से नबी हैं जिन्होंने पैदा होते ही लोगों के सवालों का जवाब दिया। जवाब है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। सवाल वो क्या है जिसके पीने वाले को पहलवान और बहादुर कहा जाता है। जवाब है गुस्सा। किस वक्त दूसरी शादी करना फर्ज है। बीवी फौत हो जाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत पर मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कौन सा फल खिलाया। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने खजूर खिलाई थी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के मौके पर। वल्लाहु आलम। औरत के जिस्म का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा भूखा होता है। दिमाग। सवाल है आजाद नौजवानों में सबसे पहले ईमान लाने वाले कौन थे। जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है आले रूम का जिक्र कुरान पाक में कितनी बार आया है। जवाब है एक मर्तबा। सवाल है अल्लाह पाक के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जरिया माश क्या था। जवाब है लकड़ी का काम करते थे। सवाल है उंदलस के साहिल पर फौज उतार कर कश्तियां जलाने का हुक्म किसने दिया। जवाब है तारिक बिन जियाद ने। सवाल है बैतुल मुकद्दस कहाँ वाक़े है। जवाब है फलस्तीन में। सवाल है जिस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम व हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की पैदाइश की बिशारत मिली तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम व सारा की क्या क्या उम्रें थीं। जवाब है इस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 120 साल थी और हजरत सारा 90 साल की थी। सवाल है जन्नत और जहन्नुम में पहले कौन पैदा हुआ था। जवाब है जन्नत। सवाल है हशर के मैदान में लोगों को कौन सा फरिश्ता बुलाएगा। जवाब है हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। सवाल है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले जिन्नात कितने साल से इस दुनिया में आबाद थे। जवाब है 2000 साल से। सवाल है हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को इनकी दुआ पर किस बेटे की पैदाइश की खुशखबरी मिली। जवाब है हजरत याह्या अलैहिस्सलाम। जवाब है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर पहली वही किस मकाम पर नाजिल हुई। जवाब है कोहे तूर के मकाम पर।
سوال ہے دنوں میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس دن کو پیدا کیا؟ جواب ہے اتوار۔ سوال ہے روزہ شعبان کی کس تاریخ کو فرض ہوا؟ جواب ہے 15 شعبان۔ سوال سب سے پہلے قرآن مجید کو بلند آواز میں کس مسلمان نے پڑھا؟ جواب ہے قرآن مجید سب سے پہلے بلند آواز میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا۔ سوال ہے شادی کے بعد معلوم ہوا کہ بیوی لنگڑی ہے، اب کیا کیا جائے؟ جواب ہے طلاق نہیں دی جائے۔ سوال کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی وہ کون سی سورت مبارکہ ہے جو 2 بار نازل ہوئی؟ جواب ہے سورہ فاتحہ۔ سوال ہے قرآن مجید میں کتنی جگہوں پر دعا مانگنے کی تاکید کی گئی ہے؟ جواب ہے 70 سے زیادہ جگہوں پر دعا مانگنے کی تاکید کی گئی ہے۔ سوال ہے کہ صحابی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کے وقت شرط لگائی کہ اگر آپ قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کریں گے اور قاتلین عثمان سے بیعت لیں گے تو ہم بیعت کرتے ہیں۔ جواب ہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال کس مسجد میں کوئی محراب نہیں ہے؟ جواب ہے مسجد الحرام۔ سوال ہے کس نبی نے ایک فرشتے کو تھپڑ مارا تھا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ سوال ہے وہ کون سی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے؟ جواب ہے مسواک۔ سوال ہے کیا جنات بھی قیامت والے دن مؤذن کے لیے گواہی دیں گے؟ جواب ہے جی ہاں۔ سوال ہے نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے آخری سورت کون سی ہے؟ جواب ہے نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے آخری سورت سورت النصر ہے۔ سوال ہے وہ کون سی سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا 30 بار ذکر آیا ہے؟ جواب ہے سورہ رحمان میں۔ سوال وہ کون سا شخص ہے جس کو سب سے پہلے دوزخ میں ڈالا جائے گا؟ جواب دوزخ میں سب سے پہلے قابل جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے اس کو ڈالا جائے گا۔